ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. آج وزیر پنجاب عثمان بزدار کی نیب میں پیشی تھی اور بڑی انٹرسٹنگ پیشی تھی اس لحاظ سے کہ بلایا تو گیا تھا ان کو الکوہل کے لائسنس کے غیر قانونی اجرا کے اوپر، لیکن ان کو چائے بھی پوچھی گئی، ان کو بسکٹ بھی آفر کیے گئے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ نیب حکام نے ایک 12 صفحات پر مشتمل سوال نامہ پہلے ان سے پوچھا، اور وہ جب اس کا سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تو وہ سوال نامہ ان کو بھیج بھی دیا گیا ہے. بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ صرف الکوہل کے غیر قانونی لائسنس کے اجرا کے اوپر وزیر پنجاب سے پوچھ گچھ ہوگی، لیکن نیب نے یہ بھی پوچھا کہ کچھ پراپرٹیز ہیں ان کے خاندان کے اثاثے ہیں وزیر اعلیٰ کے، ان کی خرید و فروخت کے حوالے سے نیب حکام کچھ ڈاؤٹ کا شکار تھے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے ان کی یادداشت کا امتحان تھا، اور اس یادداشت کے امتحان میں ایک دفعہ پھر وہ بادی النظر میں فیل ہوئے. جس طرح میں اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب وہ گندم کو باہر بھیجنا تھا اور چینی کے معاملات تھے، تو جس میٹنگ کو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہیڈ کیا ہوا تھا، اس کے اندر بھی جب انہوں نے چینی انکوائری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہاں جی اپروول تو میں نے دیا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کس کے کہنے پہ دیا یا اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا. انہیں کچھ بھی یاد نہیں تھا اس میٹنگ کا. آج اب ان کے قریبی ترین عزیزوں کے خاندان اور ان کے اپنے خاندان کے ساسوں کے متعلق جب پوچھا گیا تو وزیر پنجاب نے یہی کہا کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے. تو یہ یادداشت کا معاملہ جو ہے یہ تو بڑا سیریس معاملہ ہے، کہ وہ بڑے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا سیریس ایشو اس لیے بن سکتا ہے کہ وہ ہی از دا ہیڈ آف دا موسٹ امپورٹنٹ پروونس آف پاکستان، اور اگر ان کی یادداشت جو ہے وہ اتنی زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیول پہ اگر یادداشت کا مسئلہ آ رہا ہو، پہلے ویٹ ایکسپورٹ کرنے کے فیصلے کو لے کر، اس کے بعد آج اپنے خاندان کی جائیدادوں کو اثاثوں کے فیصلے کو لے کر اگر ان کی یادداشت جو ہے وہ نہیں آ رہی ان اہم ترین معاملات کے اوپر، تو پھر تو اپوزیشن جو ہے وہ سوال اٹھا سکتی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایفیشنسی کے اوپر. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے آج وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے کر کہ جو ڈی جی تھے ان کے ایکسائز کے سابق ڈی جی اکرام صاحب، انہوں نے جو ہے وہ وعدہ معاف گواہ بننے کی پلی کی ہے نیب کے آگے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بیسیکلی ان کا بیان یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیکریٹریٹ کو، پرنسپل سیکرٹری کو انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ جو آپ کی طرف سے لائسنس اجرا کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے، یہ اپنے قواعد پورے نہیں کرتا، یہ غیر قانونی ہو جائے گا. لیکن ان کی اس درخواست کو رد کیا گیا، سابق ڈی جی کی درخواست کو ڈی جی ایکسائز کی درخواست کو رد کیا، اور اس کے باوجود بادی النظر میں مبینہ طور پر یہ لائسنس جو ہے شراب کا یہ جاری کیا گیا ایک ایسے ہوٹل کو جس پہ ان کے قواعد پورے اترتے نہیں تھے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو لے کر میرے ذہن میں دو سوالات آ رہے ہیں کہ یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ شاید ہٹا دیے جائیں گے اگر یہ مسئلہ زیادہ سیریس ہوتا ہے، ہٹا دیے جائیں گے، اور اس ہٹانے میں دو آپشن ہو سکتی ہیں، یا عمران خان صاحب خود بھی شامل ہوں، اور اگر یہ اس پروسیس کے تھرو کیا جا رہا ہے تو شاید ایسا ہو کہ تاکہ پرائم منسٹر نے ان کو وسیم اکرم پلس کہا تھا اور ان کے لیے بہت ان کو ڈیفینڈ کیا تھا میڈیا پہ، تو اس سیاسی سبکی سے بچنے کے لیے ایک لیگل پروسیس اپنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے ان کو ریموو کیا جائے. یا اگر پرائم منسٹر آن بورڈ نہیں ہے اس کے اوپر تو پھر ہو سکتا ہے کوئی اور ہو جو پنجاب کی حالت زار دیکھ کر آبویسلی ان کو کنسرن ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا پنجاب کی حالت خراب ہے، لیکن شاید کنسرن ہو بہت بڑے بڑے مقتدر حلقوں کے اندر، اور شاید ایک جینوئن کیسز کے ذریعے یہ ایشو سامنے لایا جا رہا ہو، جس کے بعد شاید ان ایٹ لاسٹ وزیر پنجاب جو ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ آ جائے. یہ تجزیے کی دو رخ ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بھی بات صحیح ثابت نہ ہو جو تجزیہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے اور وزیر پنجاب سرخ رو ہو جائے. لیکن ہمارے آج کی سیاست میں بھی کل مریم نواز صاحبہ کی بازگشت جو ہے وہ آج بھی سنائی دے رہی ہے. انہوں نے جو باتیں کہیں، بڑے عرصے بعد پتہ چلا کہ کوئی اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کھل کے بات کر رہا ہے. نو آفینس اگینسٹ شہباز شریف صاحب یا کسی اور لیڈر کے نون لیگ کے، لیکن کل جو مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی وہ اس سے یہ، چاہے یو کین ڈس ایگری ود دیٹ، ٹوٹلی ڈس ایگری ود دیٹ، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا، لیکن نون لیگ جو ہے وہ بڑی اسرٹ ہو کے سامنے آئی ہے. وہ گفتگو میں آپ کو ضرور دوبارہ سنواؤں گا کیونکہ کل میں آپ کو پوری نہیں سنوا سکا تھا، لیکن کل ہم نے ایک پول بھی رکھا تھا اور پی ٹی آئی کے جو ممبر تھے ہمارے ساتھ، منسٹر تھے علی محمد خان صاحب، ان کو موقع نہیں ملا اس پہ کمنٹ کرنے کو. آج ملیکہ بخاری صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، وہ ضرور اس پہ بھی کمنٹ کر سکتی ہیں، میرے سوالات پہ بھی. پول پہ بھی بعد میں آؤں گا، میں مریم نواز صاحبہ کی سیاست بھی بعد میں آؤں گا، اور پاکستان میں کتنا ٹف ٹائم مسلم لیگ نون دے سکتی ہے ان کی قیادت کے اندر، اس پہ تمام چیزوں بعد میں بات کریں گے. ایف آئی آر کی درخواست جو دی گئی ہے عمران خان نیازی، پرائم منسٹر پاکستان، شہزاد اکبر، جاوید اقبال چیئرمین نیب، ان کے خلاف، سلیم شہزاد کے خلاف،
یہ اس میں بات کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے بزدار صاحب بات کریں. ملکہ بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر مصدق ملک صاحب موجود ہیں. ملک صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. آپ کو خیریت سے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کیونکہ آپ شکل سے بڑے مظلوم لگتے ہیں، اور میں کہا نیب میں نہ آ جائیں آپ تو ہمارا ایک اور گیسٹ چلا جائے. ہمیشہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہیں. یا مجھے ڈرا رہے ہیں. آتے جاتے رہنے نہیں، ڈرا دینا. شمیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہے ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے obviously. ملکہ صاحبہ بزدار صاحب کو ہٹانے کی تیاریاں ہو گئی ہیں، یہ جو کیسز کھل رہے ہیں، یور ٹیک آن اٹ. جی تھینک یو کامران. آپ نے کامران حکومت پہ تنقید کی، بزدار صاحب کی پرفارمنس کے اوپر بات کی اور نیب کے کیس کے اوپر بات کی. دو تین اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار صاحب نے آج نیب کے سامنے پیش ہو کر پاکستان کی عوام کو پاکستان تحریک انصاف کا جو مین کمٹمنٹ ہے قانون کی بالادستی کے اوپر، اس کو دکھا دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ ایک اہم عہدے پہ فائز ہیں، لیکن وہ قانون سے بالا تر نہیں ہیں اور اداروں کے سامنے پیش ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، اور وہاں جو بھی احتساب کا عمل ہے وہ جاری رہے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبران پارلیمنٹ، کوئی بھی ورکر اداروں سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ان کے منصب کی وجہ سے آپ سوال نہ پوچھیں. لیکن کل آپ نے یہ بھی دیکھا کس طرح ایک سابق وزیر اعظم کی دختر نے اپنے والد کی تاریخ کو دہرایا اور اداروں کے اوپر دھاوا بولا، ادارے کے اوپر ایک منظم طریقے سے اٹیک کیا، اور یہ بہت ہی ان کا ایک شرمناک اور افسوسناک عمل ہے. اس میں پاکستان کے عوامی نمائندے بھی شامل تھے اور وہ بھی پاکستان کی جمہوریت کے لیے. اس پہ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا ہوں اور آپ کی کمنٹ لینا چاہ رہا ہوں اس پہ، اسی بات پہ. بالکل آپ کنٹینیو کریں گے بھی، آپ میرے ساتھ ہیں. اسی بات پہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دختر سابق وزیر اعظم نے جو ہے شرمناک اور افسوسناک ایگزیبٹ کیا ایٹیچیوڈ، لیکن ان کے نزدیک حقائق سے برعکس ہے. ان کی بلٹ پروف گاڑی کو بڑی بری طرح سمیش کیا گیا. آج انہوں نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی سوشل میڈیا. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ وہ بھی دیکھ لیں، اگر آپ کے سامنے ٹی وی ہے تو وہ دیکھیے گا. ویورز، مریم نواز صاحبہ نے ایک اور ویڈیو اپلوڈ کی اپنی گاڑی کو لے کر، جس میں وہ ثابت کر رہی ہیں کہ بیسیکلی اٹیک ان کے اوپر ہوا، نہ کہ انہوں نے اٹیک کیا نیب کے اوپر. دکھا دیں جی. میں نے اپنی گاڑی دیکھی ہے جو کہ ایک بلٹ پروف گاڑی ہے، میری نہیں میاں صاحب کی گاڑی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کا حال کیا ہوا ہے. ہر طرف سے پتھروں سے، اینٹوں سے میری گاڑی پر اٹیک کیا گیا ہے. اور آپ یہ دیکھیں، یہ میں پیچھے سے شروع کر رہی ہوں. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جہاں میں بیٹھی تھی، اور یہ سب یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے میری ونڈ اسکرین. آپ یہ دیکھیں کیا پتھر آمد گاڑی کی بام پروف یا بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ اسکرین ایسے توڑ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتی کہ کیا تھا، لیکن یہ پتھر سے کچھ زیادہ تھا. ہر جانب سے یہ دیکھیں گاڑی کا حال، ہر جانب سے. گاڑی کا تو ویسے حال خراب ہی کر دیا جس نے بھی کیا ہے. اگر تو ان کے اپنے بندوں نے کیا یہ تو لیس لائکلی ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے گاڑی کا کچوبر نکال دیا. اگر بلٹ پروف نہ ہوتی تو obviously سر تو پھٹ نہیں تھا کسی کا جو اندر بیٹھا ہوتا. اور اس کیس میں مریم نواز صاحبہ تبھی ان لوگوں نے آپ پہ FIR کروائی، قتل کی. ملیکہ صاحبہ درخواست کی FIR ابھی ہوئی نہیں. بات یہ کہ پہلے تو مریم بی بی کو مریم بی بی کو میری ریکویسٹ ہوگی، اور مصدق ملک صاحب پروگرام کے اندر پیش ہے، کہ ان کو یہ ایڈوائز کریں کہ وہ پہلے تو جنہوں نے ان کی گاڑی کا بلٹ پروف ارینجمنٹ کیا تھا اس کی انٹرنل انویسٹیگیشن کریں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ صحیح ہوا تھا. وہاں پر ایسے کوئی آرمز یا ایمونیشن اویلیبل نہیں ادارے کے رہنما کے پاس کہ وہ ان کی گاڑی کے اوپر کوئی ایسا ایمونیشن استعمال کریں جس سے وہ اس کی حالت یا اس کی ونڈ سکرین جو ہے وہ اس طرح کریش ہو جائے. پہلی بات تو یہ، اور ان کا یہ جو ابہام ہے کہ پاکستان کی جو وفاق کی حکومت ہے یا پنجاب کی حکومت ہے وہ ان کے اوپر کسی بھی قسم کا اٹیک کروانا چاہتے ہیں، یہ غلط ہے. مریم صاحبہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں رہیں، اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں، اور جس طرح ان کے والد محترم کی سیاست ہم چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتاتے ہیں ہم کیوں، کیونکہ جس طرح ان کے والد کی جو سیاست ہے، جو ان کے والد کی سیاست عوام کے سامنے آئی ہے کہ کس طرح ان کی مس گورننس اور کرپشن سے پاکستان اور پنجاب بدحال ہوا ہے، اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ عوام دیکھیں، بارہا دیکھیں کہ کس طرح وہ اداروں کو متنازع بناتی ہیں، کس طرح پاکستان کی اعلیٰ عدالت کو متنازع بناتی ہیں، کس طرح پاکستان کی آرمی کو متنازع بناتی ہیں اور ہر ادارے کے خلاف مہم چلاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایکسپوز ہوں تو ضرور سیاست کریں. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایکسپوز مریم نواز صاحب ایکسپوز کرنے کے لیے ان کو ایک دفعہ پرائم منسٹر بنانا ضروری ہے آپ کی خواہش
ہو رہی ہیں. یہ گڈ ہے مصدق صاحب, یہ تو مبارک ہو. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی عوام, مجھے نہیں لگتا پاکستان کی عوام ان کو وزیر اعظم منتخب کریں گے, لیکن اپنے جلسے جلوس کرتی رہیں اور عوام دیکھتے رہیں گے کہ وہ کیا کس قسم کی سیاست وزارت یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کہا کہ ان کی مس گورننس اور کرپشن دیکھے تو obviously پاور میں آئیں گی تو مس گورننس ہوگی نا, تو آپ انڈائریکٹلی کہہ رہی ہیں کہ اچھا مریم نواز صاحب آپ لوگوں نے جو بنایا ہوا تھا نیریٹو مصدق صاحب, یہ آپ کا تجزیہ ہے, میں نے یہ نہیں کہا, یہ آپ کا تجزیہ ہے. دوسری بات بزدار صاحب پہ بات کر لیجئے, بزدار صاحب پہ میں مکمل کروں ان کی پرفارمنس پہ. جی میں پرفارمنس پہ بھی نہیں آیا, صرف نیب کی اس کے اوپر آیا تھا میں, وہ آپ نے بتا دیا اس کے اوپر کہ وہ اپنے احساسوں کا جواب دیں گے, اور بڑے اچھے طریقے سے وہ آج پیش ہوئے اور انہوں نے یہ حق ادا کر دیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب قانون کی پاسداری کرتے ہیں. میں ان کی گورننس پہ تو میں نے بات ہی نہیں کی آپ سے, نہ اس پہ پروگرام ہے, لیکن اگر آپ پھر بھی بات کرنا چاہیں نیکسٹ ٹرن میں بالکل فیل فری. صدیق صاحب مبارک ہو, اگر چلے میں نے غلط سمجھا, لیکن یہ سمجھا میں نے آپ کے حق بھی سمجھ لیا کہ وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ سے عمران خان صاحب ان کی پارٹی ڈرتی ہے, وہ یہ چاہتے نہیں کہ وہ باہر نکلے, وہ چاہتی نہیں کہ سیاست کریں, وہ یہ چاہتے نہیں کہ یہ ٹویٹر پہ جائیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں آپ آئیں تاکہ آپ لوگ ایکسپوز ہوں. دیکھیے اور دوسرا یہ گاڑی والا آپ تو وہاں موجود تھے, جی ہوا کیا وہاں پہ؟ اس تمام گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ جیتیں ہاریں الیکشن جس طرح کے بھی مرضی ہوں, لیکن ملیکہ بخاری صاحبہ ضرور ایک دفعہ ان کو ووٹ دیں گی, مجھے یہ لگا ہے. ہاں بھائی وہ ان کی خواہش, اپنی خواہش کے احترام میں ووٹ تو کریں گی نا, تاکہ آپ لوگ ایکسپوز ہوں. ہاں جی ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں. کریں گی وہ آپ کی سیاسی دشمنی میں ہی نہیں, وہ میں دیکھیں میں ان کی وفاداری جو خان صاحب سے ہے اس پہ تو شک نہیں کر رہا ہوں, میں تو ان کی جو خواہش ہے کہ مریم صاحبہ آئیں جس طرح باقی سب لوگوں کی خواہش ہے, وجہ کوئی مس گورننس کریں. جی وہ تو آئیں گی تو پتہ چلے گا, لیکن ایک مرتبہ مجھے لگتا ہے آج کی گفتگو کے بعد کہ ملیکہ صاحبہ ضرور ان کو ووٹ دیں گی. ہو سکتا ہے ووٹ تبدیل کروا کے دیں اپنے. مصدق ملک صاحب جو حالات جا رہے ہیں لگتا ہے آپ ان قریب پاکستان تحریک انصاف کے کو ووٹ ڈالنے آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے میں نے تو کوئی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کیا, لیکن آپ نے جس محبت اور جس خواہش آپ کے رویے سے آیا ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ووٹ ڈالنے سے پہلے ہم نے ان کی گورنمنٹ دیکھ لی ہے. نہیں دیکھیں آپ نے اتنی محبت, یہ کہہ رہے ہیں, ان کا دل یہ کہہ رہا ہے, اور اتنی محبت اور آپ نے دیکھا سنسیریٹی کتنی تھی, تو اس سے مجھے یہ گمان گزرا, باقی تو ان کی مرضی ہے. اچھا جی گاڑی کا کیا پوزیشن, گاڑی دو قسم کے ووٹ ہوتے ہیں, ایک وہ جو دیکھا جا سکے, ایک جو صحیح ہے, اب یہ پتہ نہیں کون سا ووٹ ہوگا, لیکن گاڑی پہ آ جائیں ذرا. اور یہ جو ہنگامہ رہی ہے, ہمارے بزدار صاحب آج گئے رول آف لا کے لیے, دیکھیں آپ جی. اور یہ بھی کہا ملیکہ صاحبہ نے کہ ان کی گورننس پہ بات کریں تو میں کہوں گا کہ 5 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی پڑے گی. کشمیر پہ اگر 1-2 منٹ کی خاموشی, جی پنجاب کی جو ترقی ہوئی, اور آپ نے بڑا اچھا تجزیہ, آپ نے کہا پنجاب کی حالت زار, پھر آپ نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب کی حالت خراب ہے, لیکن وہ حالت زار پہ تو ہم خاموشی یا تبصرہ کریں گے تو پھر وہ گراں گزرے گا, تو بہتر یہ ہے کہ 5 منٹ کی خاموشی. گاڑی پہ آ جائیں, گاڑی پہ 5 منٹ میں تو پروگرام نکل جائے گا, ایڈز کی جب بریک آئے گی آپ خاموشی میں چلے جائیں. دیکھیں یہ ملک مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک فیشسٹ ملک بن چکا ہے کمپلیٹلی, میں بتاتا ہوں جی. اور وہ اس وجہ سے بن چکا ہے کہ یہاں پہ 2 اصول ہیں. ایک تو وہ اصول ہیں جو ہٹلر کے اپنے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں, یعنی 4.5 مہینے کا اگر آپ دھرنا دیں تو وہ بنیادی حقوق کی پاسداری ہے. اگر آپ پارلیمان پہ حملہ کریں, کرینے لے کے ساتھ آئیں اور دیواریں توڑیں اور پارلیمان کے اوپر قبضہ کریں تو کوئی بات نہیں, آپ کا یہ حق ہے. اگر آپ ایس پی صاحب کو سڑک پہ گھسیٹیں, آپ کے پاس آج بھی ویڈیو ہوں گی جس سے ان کا سر پھٹ گیا اور ان کی کمر میں فریکچر ہوا. تاریخ کا حصہ ہے اس میں, اب ہم یہ چیک کر رہے ہیں یا نہیں میں تاریخ کو چیک کر رہے ہیں, تو تاریخ پہ آپ مورخ ہیں, میں راکن میں ٹرانسمیشن کی 122 دن جی ایگزیکٹلی ٹانگیں سوج گئی تھی ہماری جی, مگر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ بیشتر جگہوں پہ ہم یہ ٹی وی میڈیا پہ سیلیبریٹ بھی کیا جاتا کہ حقوق, بنیادی حقوق کی وجہ سے وہ باہر کھڑے, یہ بھی کہا جاتا تھا, اور کرٹیکل ویو بھی لیا جاتا تھا, دونوں ہوتے تھے. شلواریں ٹانگی گئی, شلوار قمیض ٹانگی گئی وہاں پہ سپریم کورٹ کے سامنے. حق میں آ رہا ہوں سر, تھوڑا دل لگی تو تھوڑی کرنے میں, پھر اس کے بعد آ جائیں گے. پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا گیا, توڑا گیا, قبضہ کیا گیا, وکٹری کے نشان بنائے گئے, وہ جھنڈے لہرائے گئے اس کی کھڑکیوں میں سے, اور کہا گیا کہ یہ ہمارے بنیادی حقوق ہیں, ہم ایسا کریں گے. 3 دن سیکریٹریٹ بند رہا, اس میں کام نہیں ہو سکا, یہ بنیادی حقوق تھے. لیکن کل مریم صاحبہ آ رہی تھی اور پنجاب کے لاہور کے, جی میں ساتھ تھا, لاہور کے کسی شخص کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ وہاں پہ موجود ہو. یہ بنیادی حق کسی کے پاس نہیں, کیونکہ اگر وہاں پہ کوئی کھڑا ہوتا ہے
وہ کوئی آئین اس وقت معطل کر دیا جاتا ہے جس کے ذریعے آپ ہی لوگ فرمایا کرتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اب بھی, کہ ہر ایک کا یہ حق ہے کہ پرامن احتجاج کرے. جی بالکل ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ نہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, آئین حق دیتا ہے. تو جب مریم صاحبہ کی گاڑی آ رہی تھی, آپ کی وہاں پہ تھے, وہاں پہ آپ کے رپورٹرز, آپ کے پاس ٹائم سٹیمپ ویڈیوز موجود ہیں کہ جب مریم صاحبہ کی گاڑی آئی ہے 10 بجے سے لے کے اس وقت تک ایک پتھر کو, ایک اینٹ, ایک پتا بھی نہیں توڑا گیا. لیکن جیسے ان کی گاڑی آئی ہے, آپ کے پاس ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں زہریلی جو پانی ہوتا ہے, جس کو وہ پیپر واٹر کہتے ہیں یا میس جس کو کہا جاتا ہے, وہ عوام کے اوپر سپرے کیا گیا ہے. اور جب وہ سپرے کیا ہے تو وہ پیچھے بھاگے ہیں, اور پھر بھی 3 گنز کے ذریعے ان پہ وہ سپرے کیا گیا ہے, جس کے جواب میں پھر انہوں نے اینٹیں مارنی شروع کی. صاحب اتنی پیشوں پہ آیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ بھی آیا کرتے تھے, کل والی پیشی میں ایسا کیا مسئلہ ہوا جس میں وائلنس پرووک ہو گیا یا پولیس مجبور ہوگی لاٹھی چارج؟ یہ بہت اچھی بات آپ نے کی. یہ جواب نہیں, جواب ہے یا سوال ہے؟ سوال ہے. کل ایسا کیا ہو گیا؟ یہ جواب ہے. یہ سوال تو ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کل کی پیشی میں کیا تھا بھائی. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ کے تمام لوگ آتے ہیں, یہ جب مریم آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ کل دیکھیے, ڈرتے تو وہ نہیں, کل علی محمد خان صاحب آتے کہتے ہیں عمران خان ڈرتا ورتا کس سے نہیں ہے. آج صبح آپ نے گئے تھے نا نیب کے دفتر میں, بزدار صاحب, اس سے پہلے بے شمار ہمارے بھی اور پیپلز پارٹی کے بھی لوگ جاتے ہیں. آپ نے کبھی اس طرح کی پولیس دیکھی ہے؟ آپ نے کبھی وہ بختر بند گاڑی دیکھی ہے جس کے اوپر وہ واٹر گنز لگی ہوئی ہیں؟ آپ نے زہریلی یہ پانی, جو زہریلا پانی پھینکنے والی گنز ہیں, اس سے پہلے کبھی دیکھی ہیں؟ آپ نے وہ جو وہاں پہ نفری لگی ہوئی تھی, اس سے پہلے ایسی نفری کبھی دیکھی ہے؟ تو کس چیز, کیا تھا ان کو خدشہ؟ اور یہ جو اینٹیں ماری گئی ہیں, اور اس کے بعد ان کے چوہان صاحب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں پہلی پتا تھا کہ پیسے دے کے پتھر منگوائے گئے. جی انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ انہوں نے 1 لاکھ روپے اپنی گاڑی پہ پتھر مارنے کے دیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, آپ کو ہنسی نہیں آئی؟ عجیب سی بات ہے, ویسے آپ مسکراتے ہیں, اس بات سے یار کمال ہو گئی. یعنی ایک شخص, ایک جو ترجمان ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں انہوں نے پیسے اپنی گاڑی پہ اینٹیں مروائی ہیں تاکہ کیس بنے, تاکہ اس سے پہلے وہاں پہ منظرنامہ ایسا بن جائے. لیکن آپ کے لوگ تو وہاں بیٹھے تھے, اور آپ کے نے تو ویڈیوز چلائی ہیں جس میں آج تک تاریخ میں آپ نے پولیس کو ہوائی, لیکن وہ گاڑی نظر آ رہی سے پتھر بھرے ہوئے نا لفافوں میں. جی وہ ٹھیک ہے, اس پہ اگر کسی شخص نے قانون شکنی کی ہے تو آپ کو حق ہے اور یہ ہونا چاہیے کہ اس کی انویسٹیگیشنز ہو. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں کس کس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں. لیکن جو میں اصل بات آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو آنسو گیس چلاتے دیکھا ہے. میرا اصل سوال ذرا میرا بھی ایک اصل جواب سن لیں. آپ ایف آئی آر ہوگی ہے ویسے, آپ کی محبت آپ نے ابھی کروائی ہوگی فون کر کے, آپ کا نام آ گیا. نہیں اچھا نہیں آیا ابھی؟ نہیں آیا, نہیں آیا. یہ تو روئے روا ہے, بیٹھ کے بھی پتھر والوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ. تو اور آپ ہیں بھی مریم نواز گروپ کے, جہاں تک میری اطلاع ہے. دیکھیں ان کا نام ملیکہ صاحبہ ایف آئی آر میں ڈلوایا. دیکھیں میں اور ملیکہ, آپ کو میرے پروڈیوسر نے کنفرم کیا ہے آپ کا نام, اور میں میرا نہیں مجھے معلوم. میں اور ملیکہ, آپ نے نہیں ڈلوایا, پہلے ہو گیا. میں اور ملیکہ صاحبہ دونوں جو ہیں مریم صاحبہ کے گروپ کی, آج ثابت ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بھی ووٹ دیں گے. ہم نے کہا ہم تو پہلے ہی لبیک اللہم لبیک اٹھا کے کھڑے ہیں کہ ہم جمہوریت کو آگے بڑھائیں گے. اللہ کا جو بھی حکم ہے اس کو لے کر آگے چلیں گے. مریم نواز صاحبہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گئی ہیں. میں جو اہم بات کرنا, آج ملک صاحب بالکل سیریس ڈسکشن نہیں کرنا چاہ رہے, وہ پروگرام کے اندر میں 1 سیکنڈ جو بات کروں گا. دیکھیے بات یہ, میں بڑی سیریسلی, میں اس وجہ سے کہ سخت بات ہے تو میں ذرا مسکرا گزرتی. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ نے کبھی پولیس کو اپنے عوام کو اینٹیں مارتے دیکھا ہے؟ آپ کے پاس کلپس نہیں ہیں؟ گولیاں ہی مارتے ہیں. ذرا آپ گولیاں, کبھی اینٹیں مارتے دیکھا ہے کہ اٹھا کے زمین سے اینٹیں مار رہے ہوں لوگوں کو؟ آپ نے وہ ٹک ٹاک والے لڑکے کی ویڈیو دکھائی ہے, وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ لڑائی کر رہا تھا. پوائنٹ کیا آپ کا کہ اس طرح یہ جو ہوا ہے, جو پرووکیشن ہوئی ہے, یہ ڈیزائن تھی. اور اگر یہ سارا کچھ صحیح ہے تو آپ یہ بتائیے, جب مریم صاحبہ کی گاڑی پہ اینٹوں کی بارش ہوئی, اور میں موجود تھا وہاں پہ سر, 30 سیکنڈ مجھے پتا زیادہ وقت لے لیا, 30 دیجیے. تو انہوں نے گاڑی پیچھے ان کی گئی, تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ جا رہے ہیں. انہوں نے آگے سے یو ٹرن لیا, واپس مریم صاحبہ کی گاڑی جو خامن چلا رہے تھے, انہوں نے, کیپٹن صاحب نے یو ٹرن لیا, واپس لا کے انہوں نے گاڑی نیب کے دروازے کے باہر کھڑی کی اور مین گیٹ کے, اور 1.5 گھنٹہ کھڑی رکھی, اور نہیں کہا, باہر نکل کے کہا کہ میں یہاں پہ کھڑی ہوں,
یہ اندر تک اب اس ماحول میں کون بلاتا؟ بھائی اس وقت تو اینٹیں چل چکی تھی نا، اس وقت تو لاٹھیاں بھی چل چکی تھی، نیب کے دفتر بھی ٹوٹ چکا تھا جب تک، تو انہوں نے کہا کہ اب تو دفتر کے شیشے ٹھیک کروا کے لیں گے۔ آپ میرے ساتھ چلیں، ماشاءاللہ آپ بہت صحت مند ہیں اور مجھے پتا آپ کالج میں بھی بڑے ایتھلیٹ رہے ہیں، میرے ساتھ چلیں ذرا، جہاں پہ وہ ہنگامہ ہو رہا تھا وہاں سے ایک اینٹ ذرا، میں گورنمنٹ کالج میں ڈرامیٹکس میں رہا تھا، ایز آئی سیڈ سر، ایک منٹ آرٹسٹ، جہاں پہ آپ باہر کھڑے ہیں وہاں پہ کسی کو لے چلیں ذرا نیب کے دفتر تک، اینٹ مار کے دکھائے جہاں پہ وہ دفتر ہے، اور جہاں پہ ٹھیک ہے کہ کافی لمبا وہ ہے تو وہاں تک پتھر کسا گیا، لیکن نیب کے ٹوٹے ہوئے تھے، انہوں نے جس طرح آپ نے اپنی گاڑی خود ہی ہماری گاڑی تو کل ہی ہماری گاڑی تو کل نظر آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے سوال کا جواب پینڈنگ ہے، مریم نواز میرے ساتھ چلیں گے اینٹ مارنے؟ ٹھیک ہے، نیب کے دفتر کو اینٹ ماریں گے سڑک سے کھڑے ہو کے؟ میں جی میں پوچھ بھائی جان کیوں آپ نے، آپ لوگ تو ویسے ہی آدھے زیادہ نیب زدہ ہیں، مجھے بھی آپ نیب زدہ کرنے لگے، میں معاف کر دیں، نیب زندہ باد۔ اچھا جی شمیلہ صاحبہ، سوری آپ کے پاس میں لیٹ آیا، مصدق صاحب کی جو ہے وہ شاعری ختم نہیں ہو رہی اور ووٹنگ جو کروا رہے ہیں وہ ملیکہ بخاری صاحبہ کو اپنی پارٹی میں لانے کے لیے، مجھے یہ بتا دیجئے کہ کل میں اس سے ذرا بڑھ کے آگے پروگرام کو بڑھانا چاہ رہا ہوں، کل مریم نواز صاحبہ کا آنا جو ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک نون لیگ کو اس سے جلا بخشی، بھی پتہ ہے آپ کی رائیول پارٹی ہے، تو میں لیکن آپ سے کمنٹ اس لیے لے رہا ہوں کہ آپ کا کمنٹ بڑا کریڈیبل ہوگا۔ ڈو یو تھنک کہ یہ صرف ایک دن کے لیے آئی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب نون لیگ جو ہے اور پیپلز پارٹی وہ ان ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کو ٹف ٹائم ملے گا اپوزیشن کی طرف سے، نون لیگ کی اصل قیادت بھی آ گیا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے ہم نوالا یا ہم خیال ہے؟ شمیلہ صاحبہ آپ کی رائے بڑی ضروری ہے میرے لیے اس پہ۔ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے ایک مریم صاحبہ کا ہم نے ان کا ایک جسے کہتے ہیں نا عروج دیکھا، جب ان کے والد صاحب کی گرفتاری ہوئی اور جس طریقے سے انہوں نے جلسے جلوس کیے اور والد صاحب کی ایک مہم چلائی، اٹ واز کمینڈیبل۔ اس کے بعد جب ان کے والد صاحب ملک سے باہر چلے گئے تو ایک مکمل خاموشی تھی، مطلب نہ وہ ٹویٹ کرتی تھی، نہ وہ کوئی بیان دیتی تھی، نہ ہمیں وہ کہیں باہر پبلکلی نظر آئیں۔ ہم بھی سوال کر رہے تھے، آپ بھی سوال کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ خیر انہوں نے کل کچھ اس بارے میں کچھ انہوں نے وضاحت تو کی کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کے والد صاحب کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کل جو واقعہ ہوا ہے کامران صاحب، سب سے پہلے تو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، سیاسی ورکرز کے اوپر تشدد کرنا، اس طریقے سے ٹیئر گیس، مریم صاحبہ کی گاڑی پہ اس طریقے سے پتھراؤ کرنا، اور یہ پتھر نہیں ہے، بیکاز ایک بلٹ پروف گاڑی کو پتھر نقصان نہیں دے سکتا، اٹ ہیز ٹو بی مور دین دیٹ۔ اب کیا ہے یہ تو ظاہری بات ہے کہ پولیس تحقیقات کرے اور وہ بتائے، میں اور آپ تو نہیں اس کے اوپر کوئی زیادہ تبصرہ کر سکتے، لیکن اٹس کنڈیمیبل۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت تو ایک بہت بھرپور اپوزیشن کی ضرورت ہے، اور ہم پی ایم ایل این کی طرف سے شہباز شریف کو جسے کہتے ہیں نا مسنگ ان ایکشن اس طرح دیکھ رہے ہیں، نہ وہ اے پی سی کے معاملے میں سیریس نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ اگر آپ کمپیریزن کریں، بالکل نیوٹرل بن جائے، آپ کا تجربہ بہت سیاست کا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب تو آپ کے سامنے آپ خود بھی کہہ رہی ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی جلا نہیں، کوئی اسپرٹ نظر نہیں آ رہی ہے نون لیگ میں نا اس طرح، تو کیا مریم نواز صاحبہ کو آپ کے خیال میں آئے نہیں جانا چاہیے لیڈ کرنے کے لیے، چاہے وہ آئیں یا نہ آئیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ بالکل آنا چاہیے، اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ شہباز شریف کی سیاست اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو ایئر اپیرنٹ مجھے نظر آ صاحبہ مجھے نظر آ رہی ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ وہ پارٹی کو آ کے لیڈ کریں۔ مجھے نہیں پتا ان کے آپس میں پارٹی کے انٹرنل کیا پالیٹکس ہے، کیا ایشو ہے، یا میاں صاحب کیا سوچ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ظاہر بات ہے ایک خاتون کا اپنا ایک کرزما ہوتا ہے، اور وہ میاں صاحب کی صاحبزادی ہیں، اور ایک ان اینی کیس ایک سمپتھی ووٹ ان کے ساتھ ہوگا، لیکن ان کو آ کے پارٹی کو لیڈ کرنا، کوئی تو پارٹی کو لیڈ کرے نا۔ شہباز شریف صاحب تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ وہ پارلیمنٹ میں نظر آ رہے ہیں، نہ پارلیمنٹ کے باہر نظر آ رہے ہیں، نہ وہ اے پی سی کے معاملے میں۔ یہ شمیلہ آپ نے بڑے اچھے سوالات مصدق ملک صاحب کے لیے تیار کر دیے، میری آسانی کر دیا آپ نے، بالکل صحیح، فرمائیں کمپلیٹ کریں پلیز۔ جی ہاں، تو شیول میری نظر میں دیکھیں میری پارٹی کو اس سے اس اوپینین سے آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دس از مائی پارٹیز اوپینین، لیکن ڈیفینیٹلی میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کریں، لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ بالخصوص مریم صاحبہ اگر پارٹی کو لیڈ کریں گی تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ ایک تو میں نے کہا نا کہ ایک عورت کا فیکٹر ہمیشہ ایک سمپٹی ووٹ ضرور لے کر آتا ہے، پھر میاں صاحب کی صاحبزادی، پھر ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا اور یہ وہاں پر موجود نہیں تھے، یہ تمام فیکٹرز ہیں، and I think she will be able to do much better politics than شہباز شریف صاحب۔ Obviously یہ آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ مریم نواز will do much more
effective politics than شہباز شریف صاحب. یہ مشکل پسا دیا مصدق ملک صاحب کو, لیکن ہمارا تو کام ہی ہے کہ مشکل پسانا ان سب کو. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو ملیکہ بخاری صاحبہ کے سامنے رکھوں گا کہ مریم نواز صاحبہ ٹھیک ہے, آپ ان کو کچھ بھی کہیں, برا کہیں, لیکن جو انہوں نے باتیں اٹھائی ہیں اپوزیشن کی طرف سے کل کے اس میں آپ کی گورننس کے اوپر, اس کو ضرور رسپونڈ کریں. اور مصدق ملک صاحب ضرور مجھے بتائیں گے کہ کون سا گروپ نون لیگ میں سے اوپر جا رہا ہے اور کیا پرابلمز ہیں مریم نواز کو اوپر آنے میں, یا شہباز شریف ایز دا گریٹسٹ فیکٹر آف ہنڈرنس ہیں, یا کوئی اور وجوہات ہے. ان کی پارٹی جو ہے وہ لیڈ ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کل صرف نظر آئی ہے, لیکن وہ مجھے پتا ہے کل کا شو تھا, میرا نہیں خیال دوبارہ وہ آئیں گی باہر یا نہیں آئیں گی, کیونکہ شہباز شریف صاحب تو صدر ہیں اور آبویسلی ان کی موجودگی میں کون اور آ سکتا ہے انلیس کہ ڈیسائیڈ کر لیا جائے کہ کون لیڈ کرے گا. ایک بریک لوں گا جس پر واپس آتے ہیں. جی ویورز, پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں کل حدت اور شدت آئی جب مریم نواز صاحبہ نے لیڈ کیا پریس کانفرنس کے اندر, اور ویسے بھی آگے نکل کے مسلم لیگ نون کو, اور پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون میں اگر نواز شریف صاحب کے بعد کوئی لیڈر ہے تو وہ مریم نواز ہی ہیں. اور اس لیے بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو اگر کریڈیبل کرنا ہے تو مریم نواز کو باہر نکالیں. کل انہوں نے کیا کہا, کچھ تو کل آپ کو میں سنوایا تھا, کل کچھ نہیں سنوا سکتا. نے ان کی صحت پہ سیاست کھیلنی شروع کر دی. شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے. بتائیں مجھے ذرا, نواز شریف کے دور میں آٹا, دال, چینی, چاول, بجلی, گیس کیا قیمتیں تھی, آج کیا قیمتیں. شرم کی بات تو یہ ہے نا, اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کرپٹ کون ہے. آپ کا فیلئر فورن پالیسی پہ بھی ہے, اور ایسا فیلئر ہے کہ شرم آ جائے انسان کو. کیا ہوا کشمیر کا, آج 72 سال میں پہلی دفعہ کشمیر جو ہے وہ بھارت کی جھولی میں جا گرا. یہ سیاہ دھبا بھی آپ ہی کے منہ پہ لگا. آپ کیا کہیں گے کشمیریوں سے کہ میں تمہارا مقدمہ نہیں لڑ سکا, میں فون کرتا تھا تو مودی فون نہیں اٹھاتا تھا. عقل کا حال دیکھ لیں, سمجھ کا حال دیکھ لیں. OIC کو ناراض کر دیا آپ نے, ملک کو ہر طرح سے آگ میں جھونک. شرم آنی چاہیے. حال آپ کا یہ ہے کہ نواز شریف پہ آپ ہر جگہ تنقید کرتے ہیں, لیکن نواز شریف کے بنائے ہوئے منصوبوں پر بڑی ڈھٹائی سے, کمال ڈھٹائی سے 6 بار اپنی تختیاں لگاتے ہیں. آپ کے MNAs MPAs اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں, آپ اپنے عوام میں نکلنے کے قابل نہیں, بلکہ جن چند افراد نے آپ کو ووٹ دیا بھی تھا وہ بھی آج اپنے محلوں میں منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ملیکہ صاحب, آپ کی حکومت کا پہلی دفعہ نون لیگ کی طرف سے کوئی بڑا ہی سیویئر قسم کا سیاسی پوسٹ مارٹم ہوا ہے. یور کمنٹ آن اٹ. نہیں کامران, دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی تھنک اخلاقی طور پر ہماری سیاست انفارچونیٹلی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ایک ایسی خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں جن کو پاکستان کی عدالت نے مجرم قرار دیا ہے. ہم ایک مجرم کی بات کر رہے ہیں. اسے نہ بھولیے کہ پاکستان کی عدالت نے کہا ہے کہ یہ ایک مجرم ہے, کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے اس کو فورج کیا تھا, انہوں نے اپنے والد محترم کی کرپشن میں ایڈنگ اور بیٹنگ کی تھی. یہ پاکستان کی کوئی مایا ناز لیڈر نہیں ہے, یہ ایک مجرم ہے جس کی آپ پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے, کس کو شرم, یہ سخت الفاظ استعمال کر رہی ہیں, شرم ان کو آنی چاہیے جن کے والد محترم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں اقوام متحدہ میں اور کلبھوشن یادو کا نام بھی نہیں لیتے. شرم ان کو آنی چاہیے جو پاکستان کی آرمی کے خلاف جو متنازع بیان دیتے ہیں. جندال صاحب ان کو یہاں بلاتے ہیں اور ہمیں بتاتے بھی نہیں ہیں. شرم ان کو آنی چاہیے جو ایک ایسے آدمی کو جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اس کو ساڑیاں اور آم بھجواتے ہیں. ہمیں شرم بالکل نہیں آنی چاہیے, اور ان کو پروموٹ کرنا اور ان کے بارے میں بات کرنا اور ان کو ایک لیڈر پیش کرنا بھی آئی تھنک پاکستانی سیاست کے لیے ایک سیاہ آئی تھنک دن ہے. تو میں تو اس پہ زیادہ روشنی بھی نہیں ڈالنا چاہتی. جہاں تک بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی, دیکھیں کامران, بات یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو 17 ملین ووٹ کیوں دیے. ہم اس لیے 17 ملین ووٹ دیے کیونکہ پاکستان کے اندر 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو خود تو امیر ہوئے, بارہا بتدریج ان کی اپنی جو فائنانسز ہے اس کے اندر اضافہ ہوا, وہ امیر ہوئے, پاکستان کی عوام غریب ہوئے, وہ پاکستان کے نظام سے مستفید ہوئے. ملیکہ صاحبہ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے, یہ بلیک ڈے والی بات کا جواب تو دیں گے مصدق ملک صاحب. میرا کوشچن آپ سے, میرا کوشچن آپ سے, بندے سے آپ کو جتنی بھی نفرت یا عداوت ہو, مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں, لیکن جو بات انہوں نے کی ہے, یا چلے انہوں نے بات نہیں کی, میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے رپورٹ نکال دی چینی کے ریٹ نہیں گرے, آپ لوگوں نے رپورٹ نکال دی آٹے کے ریٹ نہیں گرے, آپ لوگوں نے رپورٹ نکال دی مافیاز کو کنٹرول نہیں کیا, الٹا آپ کہتے ہیں مافیاز کا راج ہے. آپ کے وزیر آتے ہیں, آپ کے کلوز الائک شیخ رشید ہمارے پروگرام سے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو شکست ہوئی ہے مافیا سے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ان پہ تو آپ بھیجیں سیاسی 3 حرف, اگر آپ بھیج رہے اور آپ بھیجتے ہی ہیں, لیکن ان پہ سیاسی 3 حرف بھیجنے سے آپ کی پرفارمنس تو
ٹھیک نہیں ہو جائے گی آپ کی پرفارمنس تو اوپر وہ تو آپ نے اپنی پرفارمنس اور میرٹ پہ جواب دینا ہے نا. آٹے کا بحران مریم نواز یا نواز شریف یا شہباز شریف, چینی کا بحران یہ مافیا جو 2 سال میں پلے بڑھے ہیں یا جو پچھلے پلے بڑھے آ رہے تھے آپ نے کہ پر نہیں کاٹ سکے, اس کی پوری 100% ذمہ داری آپ کے اوپر ہے. اگر آپ شاہد خاقان عباسی کو ایکس پرائم منسٹر کو 1 منٹ میں جیل میں ڈال سکتے ہیں, اگر آپ اتنے بڑے مافیا ہیڈ کو مبینہ طور پہ منشیات کے رانا ثناء اللہ کو اٹھا کے 1 منٹ میں جیل میں ڈال سکتی ہے آپ کی منسٹری, تو آپ ان مافیاز کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. اس کا جواب ضرور دے رہا ہے آپ نے, لیکن سب سے پہلے آپ نے بہت زیادہ آن سلاٹ کیا اور آپ کا رائٹ ہے کرنا, مریم نواز صاحبہ نے آپ پہ کیا تھا. مصدق ملک صاحب, بلیک ڈے ہے یہ شرم آنی چاہیے کہ ہم نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کی باتیں سنوا رہے ہیں. جی شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے اس کو جی جس نے کلبھوشن کو دیا NRO, شرم آنی چاہیے اس کو جو کلبھوشن والا بل جو ہے وہ اپنی پارلیمان سے چھپاتے رہے. 2 دفعہ پارلیمان کا اجلاس ہوا, ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو ایکسس دیا اور اس کے بعد وہ بل نہیں پارلیمان میں پیش کرنے کی ضرورت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیبیٹ شروع ہو جائے اور جو ایکسس ہم دینا چاہتے ہیں وہ رہ جائے. شرم اس کو آنی چاہیے جو یہاں سے جہاز لے کے گیا, اپنی پوری ٹیم لے کر کے باہر بیٹھا رہا. شرم اس کو, یہ میں عمران خان صاحب کی بات کرتا ہوں جو جو جہاز لے کے گئے تھے اور ان کے دفتر کے باہر جا کے بیٹھے رہے تھے. جی کوئی بات نہیں, شرم تو آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ جس کو انسانیت کا قاتل یہ کہہ رہی ہیں اس کے دفتر کے باہر جو بیٹھے رہے, جی شرم اس کو آنی چاہیے جو کہتا تھا کہ مودی جو ہے وہ اب آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. ہو گئی. شرم اس کو آنی چاہیے جو امریکہ میں جا کے یہ کہتا رہا کہ دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں ہمارے حساس اداروں نے بنائی ہیں. اور شرم اس کو آنی چاہیے جس کے کلپس آج بھی آپ چلا سکتے ہیں کہ اس نے اپنی فوج کے خلاف کیا کیا اپنی پرائم منسٹر بننے سے پہلے کس قسم کے بیانات دیے ہوئے ہیں. یہ کس کو شرم دلا رہی ہیں؟ شرم اس کو آنی چاہیے جو دائیں دیکھے تو آٹا چور, شرم اس کو آنی چاہیے جو بائیں دیکھے تو چینی چور, شرم اس کو آنی چاہیے جو سامنے دیکھے تو دوائیوں کا چور, شرم اس کو آنی چاہیے جو پیچھے دیکھو کوئی چوری ہو جائے, بجلی کی چوری, پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ختم ہو جائے, اس کو آنی چاہیے میڈم شرم. یعنی ہم نے آپ کو دی معیشت بڑھتی ہوئی 6% کے اوپر تاکہ لوگوں کو نوکریاں مل سکیں, آپ منفی میں لے گئیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ کرونا آ گیا, کرونا سے پہلے 1.9% پہ کیسے پہنچی, اور پچھلے سال کیوں جھوٹ بولا کہ 3.34% ہے جب 1.9 تھی. شرم اس کو آنی چاہیے جس کو 1000 ارب کا ترقیاتی فنڈ دیا گیا اور اس نے اس کو 500 پہ لے گیا. شرم اس کو آنی چاہیے جس کو دی گئی 4% کے اوپر دی گئی مہنگائی کی شرح اور وہ 14 پہ لے گئے. شرم ان کو آنی چاہیے. معیشت پہ بات کر لیتے ہیں. شرمیلا صاحبہ, بات یہ ہے کہ آپ تو کہہ رہی ہیں کہ سب سے بیسٹ چوائس جو مریم نواز ہے نون لیگ کے لیے, اور ملیکہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈارک ڈے ہے کہ اگر ہم مریم نواز صاحبہ کو جو ہے ایون چینلز پہ بھی دکھائیں. یور ٹیک آن اٹ, آپ کیسے ان کی سپورٹ کر رہی ہیں؟ کامران صاحب these are very strong statements اور یہ بڑی unfortunate. دیکھیں سیاسی مخالفت ہو سکتی ہے, سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی کو شرمناک کہنا یا کسی کے اوپر پرسنل اٹیکس کرنا I think it's very uncalled for. ملیکہ صاحبہ کی میں بڑی عزت کرتی ہوں, یہ خود بھی قانون سمجھتی ہیں, جانتی ہیں, اور یہ ان چند ایک گنے چنے لوگوں میں سے ہیں PTI میں جو میرا خیال ہے کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کے گفتگو کرتی ہیں. لیکن coming from her it's unfortunate. میرا خیال ہے ایک بحیثیت ایک عورت ہونے کے ایک دوسری عورت کے بارے میں جو خود ایک ظاہری بات ہے ان کا بھی تعلق ایک جماعت سے ہے اور وہ ایک سیاسی 3 ٹائمز پرائم منسٹر کی صاحبزادی ہیں. کسی کا بھی حق ہے سیاست میں آنے کا, اور اپنے خلاف زیادتی ہونے کے حوالے سے اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو ڈونٹ بلیم دا وکٹم. وہ کہتے ہیں نا کہ یو اسٹارٹ بلیمنگ دا وکٹم. اور جس طریقے سے انفارچونیٹلی نیب کا قانون بھی ہے کہ یو آر گلٹی انٹل پروون انوسنٹ, یہ بڑی زیادتی ہے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور PMLN سے ایک جو میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک چیز رہ گئی اور اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ وہ نیب میں ترامیم اور اس کی اصلاح نہیں کر پائے. وہ تو آپ نہیں کر سکے, ٹائم گزر گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہی شمیہ صاحبہ. یہ ہے کہ PMLN بیک آف ہو گئی. چلیں یہ ان سے آپ ضرور شکوا کیجیے گا بعد میں. مجھے ایک بریک لیں, بریک کے بعد ملیکہ صاحبہ یو ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ کہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے اوبویسلی ان کو بھی آپ جسٹیفائی, مجھے پتہ آپ کریں گی, اور جو بات ہوئی باقی کی اس پہ بھی بات ضرور کیجیے گا. ایک بریک کے بعد جی میں آؤں گا.
ملیکہ صاحبہ 1 منٹ ہے آپ کے پاس یہ بتانے کے لیے کہ کیا آپ لوگ ڈرتے تو نہیں مریم نواز سے، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو بین ہی کر دینا چاہیے نیشنل چینل پہ بھی؟ یور ٹیک. نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی صنفی امتیاز نہیں ہو رہا ہے، ان کی جنس کے خلاف بات نہیں ہوئی، ان کو پرسنل اٹیکس نہیں کرے، لیکن کچھ پیرائے ہیں ممبران پارلیمنٹ عوامی نمائندے بننے کے. جب آپ مجرم ڈکلیئر ہوتے ہیں کسی کورٹ کے بعد تو آپ اس آئینی اور قانونی پیراہے کے اندر نہیں آتے. عوام جانتی ہے پاناما کیس میں ان کا کیا رول تھا، عوام جانتے ہیں اپنے والد کی کرپشن اور مس گورننس میں ان کا کیا رول تھا، عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ لنڈن تو کیا پاکستان میں میری کوئی پراپرٹیز نہیں ہے، اور پھر ان کی کتنی لاتعداد پراپرٹیز نکل آئیں. تو ان کے اس عمل کی وجہ سے یہ عوامی نمائندہ ہونے کے پیراہوں کے اندر نہیں آتی ہے. کوئی پرسنل اٹیک جی 1 منٹ آپ کا ہو گیا. You have got 1 minute مصدق صاحب to respond. جی میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ یہ ڈرتے ہیں. اگر یہ ڈرتے نا، ابھی انہوں نے 1 سیکنڈ پہلے کہا کہ ان کو حکومت میں آنے دیں، ایکسپوز ہوں. 1 منٹ کا ایکسپوجر تو لیا نہیں گیا، ٹی وی کے اوپر نام نہیں سنا گیا. نام سے ڈرتے ہیں، ان کی خاموشی سے ڈرتے ہیں، ان کی آواز سے ڈرتے ہیں، ان کی ٹویٹ سے ڈرتے ہیں، ٹی وی کے اوپر آنے سے ڈرتے ہیں، ریلی کی تصویر نہیں کھنچنے دیتے، ریلیوں سے ڈرتے ہیں، ان کی سائے سے ڈرتے ہیں. مریم نواز کے یہ لوگ سائے سے ڈرتے ہیں. تو پھر وہ لیڈ کب کر رہی ہیں آپ کی پارٹی کو؟ شہباز شریف صاحب یہ ویسے ہی پہلے ہی نہ مر جائیں کہیں خود ڈر سے، سیاسی طور پہ. جی ویسے ہی پتہ چلے ساری ملیکہ آپ کیا اتنا ڈر ہوا پارٹی ہے؟ بتا دیں. بس ہم دیکھیں مصدق صاحب، غلط فہمی کا تو علاج ہے، خوش فہمی کا کوئی علاج کنگن نہیں کو ہے. آرسی کیا ہم میڈم، زیادہ ہاتھ کنگن کو مجرموں آرسی سے کیا؟ نہیں کل ڈرتے. آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، توپیں لا کے آپ نے لگانی تھی لیکن جو کیونکہ وہ آ آپ رہی نے تھی نیب نیشنل کے چینل پہ دفتر کہا میں. نا کہ ان کو دکھانے کا، یہاں پہ دیکھیں بات یہ ہے تو جو مصدق بڑے بڑے صاحب نے- جینوئن مجرم ہیں وہ بھی نیشنل چینل پہ آئے، مصدق لیکن صاحب- مریم نواز صاحبہ پہ آپ نے جو کہا نیشنل چینل پہ دکھا دیا گیا ان کو. تو اس لیکن چلے آپ کا رائٹ ہے یہ کہنا، آپ ان کے الزامات کا جواب دیں، یو ہیو فل رائٹ، لیکن اپنا ویو دینا تو ہر ایک کا رائٹ ہے. ایسی کوئی بات نہیں. اگر کوئی نادہندہ بھی ہو چکا ہے، ڈسکوالیفائی بھی ہو چکا ہے، پھر بھی وہ پاکستان کے ایشوز کے اوپر بات تو کر سکتا ہے. چلیں جی، مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.